صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعمن اوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو یہ بھی نہیں فکر ہے کہ اس علاقے کے لوگ اگر ہمیں ووٹ نہیں دے تو میری خدائیت نہیں رہے گی، میری بادشاہیت نہیں رہے گی، یا فلاں لوگ میری عبادت نہ کرے تو میری بادشاہیت کبھی ہو جائے گی۔ نہیں میرے دوستو، عبادت کرنا یا لوگ کافر اور فاسق ہو جانا، اس سے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو عبادت کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے اپنے لیے یاد کرتا ہے۔ ہماری نمازوں کو، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے صدقہ، ہمارے حج، یہ اللہ تبارک و تعالی کو ضرورت نہیں ہے، اور یہ چیز اللہ اس چیز کا محتاج بھی نہیں ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کا مشن کیا تھا کہ بندوں کو اللہ لوگوں سے کٹا کر، غیر سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی سے جڑا جائے۔ ایک اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے در کو جھکایا جائے، ایک اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا جائے۔ جب بھی مانگے تو اللہ سے مانگے، یا جب بھی سجدہ کرنا ہو تو اللہ کا سجدہ کرے۔ یہ سب کچھ اور سیدھے راستے کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب موجود ہے۔ یہی کتاب، یہی قرآن، یہی انبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ تو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے دنیا کے بارے میں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کے بارے میں جب صحابہ کو، صحابیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیارے زبان سے صحابہ کو بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا، دنیا کی حقیقت بتایا کہ دنیا فانی ہونے والی ہے، اور آخرت کے بارے میں بتایا، وہاں کے عذاب کے بارے میں بتایا، وہاں کی خوشحالی جنت کے بارے میں بتایا، تو صحابہ کو جنت میں جانے کا شوق ہوا، اور اس کے لیے چاہے اپنی جان کی قربانی دینی پڑی، چاہے اپنے مال کی قربانی دینی پڑی، چاہے اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑی، چاہے اپنے وطن کی قربانی دینی پڑی، سب کچھ صحابہ کرام نے دے کر اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ آج میرے دوستو، ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر خیال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں، صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں،
صحابیہ حضرت اسماء بنت زید انصاری جو کیا کی عورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، مردوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم عورتوں کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں عورتوں کی ایک جماعت کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ سے کوئی سوال کرنے چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول بھی تشریف فرما ہے، اسی کے سامنے ہے اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا جو صحابیہ ہیں، وہ عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے ثواب مردوں ہی کے کھاتے میں چلا جائے، ہم عورتوں کو کچھ نہ ملے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا جمعہ کی نماز میں شریک مرد ہوتے ہیں، ہم عورتیں جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوتے، جماعت کی نماز میں بھی مرد شریک ہوتے ہیں، ہم عورتیں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اور عزیزوں تو حج اور عمرہ وہ کرتے ہیں، حالانکہ عورتوں کو بھی حج اور عمرہ ہے، لیکن فرمایا کہ مرد حج اور عمرہ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، وہ جہاد میں جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم مردوں کی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور ان کے بچے کو ہم اپنے پیٹ میں رکھتے ہیں، اور یہ جماعت کے اندر یہ جاتے ہیں، جہاد کے اندر یہ جاتے ہیں، نماز پڑھنے یہ جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے ثواب ان کے کھاتے میں چلا جائے اور ہم پہ ہمارے کھاتے میں کچھ نہ رہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف خطاب کیا اور فرمایا، صحابہ دین کے بارے میں اس عورت سے بھی اچھا کوئی سوال تم نے سنا ہے؟ کتنے بہترین سوال کیا۔ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ عورتیں بھی ایسے سوال کریں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ میرے عزیز دوستو، میرے ماں بہنیں، سننے والے جہاں تک میری بات پہنچے سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جنت کے اندر تو بھی جائے گی، مرد بھی جائیں گے، اور جو جماعت کی نماز میں وہ شریک ہو رہے ہیں اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، جمعے کے اندر نماز کے اندر وہ جماعت پڑھتے ہیں ان کا بھی ثواب تمہیں بھی ملے گا، جہاد کے اندر مسلمان مرد جاتے ہیں لیکن ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا تو گھر کے اندر بیٹھی رہو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، یہ دیکھو کہ کس بات پر میرے شوہر خوش ہوتے ہیں، یہ کام کرو تو تم ان تمام چیزوں کے اندر ثواب کے اندر تو بھی شامل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیز دوستو۔ اور جب وہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو وہ عورت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی وہاں سے اٹھے ہوئے چلے گئے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے میرے دوستو، جب عورتوں کو بچوں کو شادی ہو جاتی ہے، اب اپنے شوہر سے اپنے ماں باپ کے پاس ملنے کے لیے آنا چاہتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کہ میرے ماں باپ ہیں چلو اس سے مل کر آئیں گے۔ سنو میرے دوستو حدیث، اپنی ماں بہنوں ذرا غور سے سنو، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب کوئی عورت کوئی لڑکی اپنے ماں باپ سے، اپنے سسرال سے اپنے باپ کی گھر آتی ہے ماں باپ سے ملنے کے لیے، اس کی نیت میں یہ ہو کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں اور اپنے شوہر سے اجازت لے کر آوے، بغیر اجازت کے لیے نہ آئے۔ اگر اس کے شوہر نے اجازت دے دیا کہ اب جاؤ تو اپنے ماں باپ کو مل کر آؤ، حدیث کے اندر آیا ہے میرے دوست، اس عورت کے ایک قدم پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 100 درجہ جنت کے اندر بلند ہوتا ہے۔ لیکن اس نیت سے آئے کہ چلو ماں باپ سے ملاقات کر کے آئیں، یہ نہیں کہ وہاں جائیں گے اور اتنا کپڑے لے کر آئیں گے، ماں باپ کے اوپر بوجھ نہ بن جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی راضی کرنے کے لیے میرے ماں باپ ہے، چلو اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے، ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، مقبول حج کا ثواب اللہ
تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو عزیز دوستو، بہت بڑی مقام ہے عورتوں کو۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جب عورت بچہ جننے کے وقت ہوتا ہے اور اس کو پیٹ کے اندر درد تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہر درد کے بدلے ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس عورت کو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک عربی غلام کو آزاد کر دیا وہ جہنم سے بری ہے، اور جہنم سے جو بری ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اور اگر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ بچہ جننے کے ٹائم پہ اگر کسی عورت کو انتقال مر گئی تو ان کو کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھائے گا تو عام عورتوں کے سامنے ساتھ نہیں اٹھائے گا، جو شہیدوں کی قطار رہے گی، جو شہیدوں کا لین ہے اس پر وہ عورت کھڑی ہوگی۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام علیہ مجمعین نے جنت کے شوق میں سب کام کیے۔ ایک صحابی ہے، ایک صحابی جہاد کے اندر گئے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے گئے، اسلام کو پھیلانے کے لیے گئے، اور ان کا گھر آنے کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھو کہ اس وقت اللہ جو بھی کام کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی کرنے پر اپنے نام ٹیڑھی سمجھتے ہیں، اپنے خاندان پر کیا ہمارے خاندان کہے گا، ہمارے قبیلے میں کیا بات ہوگی۔ آج اگر کوئی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، کل یہ قبیلے والا آپ کو ساتھ نہیں دے گا، کل قیامت کے دن آپ کے خاندان والا ساتھ نہیں دے گا۔ میرے دوستو، جہاد کے اندر گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے گئے ہیں، گھر آنے کا وقت ہوتا ہے، اس کا آدمی کا، اس شوہر کو، صحابی کو گھر آنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس سے چند گھنٹہ پہلے ایک بچہ جو اللہ نے دیا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ صحابیہ پریشان ہیں کہ میرے شوہر اتنے دنوں کے بعد سفر سے آ رہا ہے، اور گھر کے اندر اگر بچے کی لاش دیکھے گا میں بتا دوں تو نہ جانے اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، غور کرو، یہ سننا تو بڑا آسان ہے، لیکن ذرا اپنے سینے کے اندر ہاتھ رکھ کر سوچو وہ عورت کیا سوچتی ہے۔ اتنے سال، اتنے دنوں کے بعد میرے شوہر گھر آ رہا ہے، اگر یہ بچے کے بارے میں بتا دیں گے تو کتنے تکلیف ہوگی۔ وہ اس بچے کی موت کی خبر اپنے قبیلے میں کسی کو نہیں بتایا، بلکہ وہ بچے کو نہلا دیا، اپنے بچے کو صحابیہ نہلا دیا، اور کپڑے پہ کیا کہ کپڑے چادر ایک ہاتھ پہ رکھ کر چادر ڈال دیا۔ شام کو جب وہ اس کی عورت، شام کو جب اس لڑکے کے باپ گھر آتا ہے، کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد تشریف لایا، شام ہو گیا، فرمایا بچہ کہاں ہے؟ جب ہم جا رہے تھے تو امید سی تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا، کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے ایک لڑکا دیا ہے۔ فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا وہ سکون سے ہے، فرمایا وہ سکون سے ہے۔ وہ صحابہ سوچا کہ بچہ سویا ہوا ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، اس مائی کے ذرا غور کرو، اس مائی کے سینے کے اللہ پاک نے کتنا بڑا جگرا دیا ہوگا۔ گھر کے اندر لاش پڑی ہے بچے کی، نور نظر لخت جگر کی لاش پڑی ہے، شوہر آیا، اس کو بھی خوش رکھنا ہے، اللہ کو بھی خوش رکھنا ہے، نبی کے فرمان پر بھی اطاعت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بچہ فوت ہو گیا، کہا کہ بچہ سکون میں سے ہے۔ اور میرے دوستو، شوہر جب آیا ان کو کھانا کھلایا، ان کو نہلانے کے لیے پانی دیا، اور سب کچھ خدمت کیا۔ دونوں دل لگی ہو رہی ہے، پیار کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور دونوں میاں بیوی اسی رات اکٹھے بھی سوئے، اور اسی طرح کرتے کرتے میرے دوست صبح ہو گئی۔ اس عورت پر کیا سینے پر گزرے ہوگی، گھر کے اندر لاش ہے، لیکن اپنے شوہر کی خوشی کے لیے کہیں میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے نہیں کہا کہ یہ ہمارے گھر کے اندر بچے کی لاش پڑی ہے۔ عزیز دوستو، جب صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، وہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے، وہ صحابہ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ وہ صحابہ جب نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو یہ صحابیہ اپنے شوہر کو کہنے لگا اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ معلوم کر کے آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ معلوم کر کے آنا۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اگر کسی آدمی نے یا کسی نے کسی کو کوئی امانت رکھنے کے
لیے دے دی، امانت رکھنے کے لیے دیا ہے، اور جب وہ امانت واپس مانگتا ہے تو اس کو خوشی خوشی دے دینا چاہیے یا ناراض ہو کر دینا چاہیے؟ اس صحابہ نے کہا یہ تو مسئلہ نہیں بتا دوں گا تم کو، اللہ کے رسول کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اگر کسی نے امانت رکھی ہو اور وہ اپنی امانت اس کو مانگے تو خوشی خوشی دے دو۔ حضرت دوستو، اب وہ صحابی جب اس نے کہا کہ اس کی امانت کو خوشی خوشی دے دو، فرمایا پھر آ جاؤ، آپ جب کیا کہ اللہ کے راستے میں گئے تھے، قرآن کو اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے گئے تھے، ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچہ دیا تھا، ایک لڑکا دیا تھا، وہ ہمارے پاس کچھ سالوں تک کچھ مہینے تک امانت تھی، اللہ نے وہ امانت لے لیا، بچے کی جنازہ گھر میں پڑی ہے، میں نے نہلا دیا ہوں، میں نے کفن پہنا دیا ہوں، اس کو لے جاؤ جنازہ پڑھا کر زمین کے اندر سپرد خاک کر دے۔ کیا اس مائی کے دل کے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابہ جا کر کہا کہ اللہ کے رسول، آج ہمارے شوہر ہمارے بیوی نے ہمارے خوشی کے لیے ہمارے گھر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھے اور اس مائی کے لیے دعا کی، اس مائی کے لیے اللہ کے رسول نے میرے دوست دعا کی، کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اس کے گھر کے اندر ایسے برکت ہوا، اسی رات وہ میاں بیوی جو اکٹھے ہوئے تھے اسی کی وجہ سے وہ عورت پھر حاملہ ہوئی اور ان کے گھر کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت نوجوان، ایک خوبصورت بچہ دیا جو آگے چل کر حافظ قرآن بنا، حافظ الحدیث بنا اور دین کا سپاہی بنا۔ یہ کیسے میرے عزیز دوستو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی کرنے کے لیے جنت کے حق تو ان سب نے ادا کیا ہے، جنت کے حقدار اصل میں تو یہی ہے، جنت کی قیمت تو ان سب نے ادا کیا ہے، ہم اور آپ کیا جنت کے لیے کر رہے ہیں؟ عزیز و دوستو، حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے، نام سنے ہوں گے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے، کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے لاش آج بھی مصر کے اندر پڑا ہے۔ اتنا بڑا ظالم تھا کہ مرنے کے بعد جب سمندر کے اندر پھینکا تو سمندر نے بھی قبول نہیں کیا اور سمندر نے زمین کے اندر پھینک دیا، جنگل کے اندر پھینک دیا۔ میرے دوستو، جانوروں نے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے پسند نہیں کیا۔ کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس کی بیوی کون؟ حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرعون اپنے محل کے اندر، اور یہ عاسیہ مصر کی خوبصورت مائیوں میں سے تھی، حسین و جمیل تھی، اور فرعون نے تمام مصر کے شہر کے اندر چن کر اس سے شادی کیا، اور خوبصورت حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرعون ایک عورت کو، ایک بچے کو سزا دے کر اپنے گھر آتا ہے، اور عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے فرعون کہتا ہے کہ آج میں نے ایک عورت کو اس طرح سزا دی اور ان کے بچوں کو بھی ایسے سزا دی۔ حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم کی جان لے لی اور ایک عورت کو شہید کر دیا۔ کون سی؟ شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حضرت معاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کے واقعہ ابھی بیان کرنے کا ٹائم نہیں۔ میں عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ایمان والی مائیں تھی، جب دل کے اندر ایمان آ جاتی ہے تو بڑے سے بڑے مشکل، پہاڑ جیسے مشکل ان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی۔ وہ کہتی ہے تیرا ناس ہو، فرعون کو کہے تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کو اور ایک عورت کو کیا میں شہید کر دیا؟ فرمایا ہاں۔ فرعون کہتا ہے ہاں، اس لیے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتا تھا، اس لیے میں نے اس کو ختم کر دیا۔ حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی ہوں، تو خدا کے لائق نہیں ہے، خدا کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ؟ فرمایا ہاں، تو خدا تو بھی ایک بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا
پیدا کرنے والا ایک اللہ تبارک و تعالی ہے. تو بندہ ہے تو خدا کے کہلانے کے لائق نہیں ہے. کہا دیکھ لو سوچ لو تجھے بھی ایسی سزا دوں گا جس طرح ان کو دیا. فرمایا کوئی بات نہیں. تفصیلی بات ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے لوگوں کو پھر فرعون نے بلایا اور کہا کہ ان کو سمجھا دو. اللہ اکبر. ان کے پریوار نے ان کو سمجھانے لگا کہ فرعون کو خدا مان لے ورنہ تجھے بہت بڑی سزا ملے گی. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ اگر فرعون مجھے ایک محل بنا دے اور ایسا محل بنا دے کہ آگے سورج ہو پیچھے چاند ہو اور بیچ میں ستارے ہو پھر بھی یہ خدا کہلانے کے لائق نہیں ہے. میرے عزیز دوست الغرض اپنے ایمان پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہی. فرعون اپنے دربار پر پہنچتا ہے اور حضرت آسیہ کو بلانے کا حکم دیتا ہے. وہ آسیہ جو ایک آواز پر پورے محل کے اندر ہلچل مچ جاتی تھی آج مجرم بن کر کھڑا ہے. میرے دوست کیوں؟ ایمان کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین پر چلنے کے لیے. عزیز دوستو فرعون کا دیکھ لے ابھی بھی موقع ہے مجھے خدا تسلیم کر لے. فرمایا میں خدا کو کہلانے کے لائق نہیں ہے. سب سے پہلے میرے دوستو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سزا کے طور پر اللہ اکبر اس کے بدن سے کپڑے اتار لیے. اس کے بدن سے اگر آج مردوں کے سامنے مردوں کو کپڑے کو اگر کوئی اتار لیا جائے تو انسان سوچے گا کاش زمین پھٹ جاتے اور میں نیچے دھس جاتا تو اچھا ہوتا. لیکن یہ رسوا نہیں ہے, یہ شرمندگی نہیں اٹھانے پڑتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر تو حیا ہے. لیکن میرے دوستو اللہ کے رسول اللہ کے دین کے لیے جب فرعون نے سب سے پہلے آسیہ کو سزا دینے کے لیے اس کے بدن سے کپڑے اتار لیے اور کپڑے اتارنے کے بعد پھر کہا ابھی بھی مجھے خدا کہہ لو تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور پھر وہی تمہارے ناز و نخرے یہ تمام کے تمام محل تمہاری یہ سب کچھ تمہارے لیے تو ہے. لیکن کہا ایک طرف میرے دوستو امتحان ہے ایک طرف ایمان ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ تو خدا کہلانے کے لائق نہیں ہے. الغرض میرے دوستو ان کو زمین کے اوپر لٹایا جاتا ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین کے اوپر لٹاتا ہے اور فرعون کہتا ہے کہ اس کا منہ ہمارے محل کی طرف رکھو, اس کا منہ ہمارے محل کی طرف رکھو اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر کیل میخے گاڑ دیں تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے. لیکن ابھی تک وہ شہید ابھی تک مری نہیں. عزیز دوستو اسی طرح کئی دن گزر گیا. فرعون آتا ہے اور کہتا ہے اگر ابھی بھی تو مجھے خدا مان لے میں تجھے چھوڑ دوں گا. ذرا غور کرو میرے عزیزان محترم, اگر آج ہمارے بدن کے اندر کانٹا چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں 100 میخے گاڑ دیا ہے, کیل گاڑ دیا ہے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے. پورے کے پورے بدن زخمی ہے. فرعون کہتا ہے اب بھی مان لو کہا تو خدا کہلانے کے لائق نہیں ہے. اتنا سزا دینے کے باوجود بھی فرعون کے دل کے اندر میرے دوستو ٹھنڈک نہیں پہنچی بلکہ اب کیا حکم دیا. فرعون نے کہا کہ اس کے بدن سے چمڑے کو کھینچے. غور کرو میرے عزیزان محترم کیسے دین کے لیے کیسے تکلیف اٹھا رہی ہے. اس کے بدن سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے چمڑے کو کھینچ لیا. پھر بھی ابھی تک مری نہیں. اور میرے عزیز دوستو پھر بھی فرعون ابھی تک شانتی نہیں ہے. ابھی بھی اس کے دل کے اندر رحم نہیں آیا اور جب اس کے بدن سے چمڑے کو کھینچ لیتا ہے فرعون کہتا ہے کہ مرچی لا کر اس کے بدن کے اندر ڈال دو. اور میرے عزیز دوستو اسی طرح کرتا ہے. جب اس کے بدن سے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کے چمڑے کھینچ لیتا ہے اور اس کے بدن پر کیا کہیں مرچی ڈال دیتا ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ مچھلی
اسی کی طرف تڑپنے لگی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا کر دی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے لگی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، کل قیامت کے دن جب مجھے آپ جنت دیں گے تو آپ کے قریب میرا محل نہ بنانا، مجھے جو جنت دے گا وہ اپنے قریب دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دعا قبول کو آئی ہوئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، آسمان کے دروازہ کھلتا ہے میرے دوستو، آسمان کے دروازہ کھلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا دروازہ رضوان سے کہتا ہے، اے رضوان ذرا ان کو تو حضرت آسیہ کو تو اپنا محل تو دکھا دو۔ ابھی میرے دوستو ابھی یہ تکلیف میں چور تھی، لیکن جو ہی جنت دیکھتی ہے وہ یہ مسکرانے لگتی ہے، یہ مسکرانے لگتی ہے، پھر دعا کی یا اللہ مجھے اس سے نجات دے، اور پھر اپنے جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر۔ یہ کس لیے میرے عزیز دوستو؟ یہ آخرت کے لیے، یہ دنیا میں کچھ نہیں اس کے پاس، فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، وہ ایسے محل کے اندر تھی کہ ایک اشارے میں پورے محل کے اندر کیا کہ ہلچل مچ جاتی تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئی، جب آسیہ کے اندر ایمان آ گئی، سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنا چیز آخرت کے اندر بنا لیا۔ اے میرے عزیزو، عزیزان محترم، ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، آج ہم اور آپ آخرت کے بھول چکے ہیں، ورنہ آج ہم میرے عزیزو دوسرے غلط چکر پہ پڑے ہوئے رہتے ہیں، ہمارا ذہن دوسرے طرف چلا جاتا ہے۔ آج ہم دنیا کی کسی ایک چھوٹے سے حسین چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل آخرت سے ہٹ کر اسی کے طرف چلا جاتا ہے۔ اے میرے عزیز دوستو، ایک دور تھا مکے کے اندر ایک بہت حسین لڑکی تھی، ایک بہت حسین عورت تھی، ایک رات اپنے کمرے کے اندر اپنے بال کو سنوار رہی تھی، ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ میں تھا، اپنے چہرے کو دیکھ کر وہ عورت کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ہوگا کہ مجھے دیکھ کر اور اس کا دل میری طرف نہ آئے، ایسا کوئی ہے؟ اس کے شوہر نے کہا ایک آدمی ہے، مکے کے اندر ایک آدمی ہے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا عبیدہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ، یہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے کہ تمہارے طرح حسینوں کو وہ تھوکنے میں گوارا نہیں کرتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر آپ اجازت دے تو میں اس کو اپنے جان میں پھنساؤں، آپ اجازت دے، اپنے شوہر کو کہتا ہے۔ فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ یہ میرے عزیز دوستو یہ عورت اور بن سور کے دلہن جیسے بنتی ہے اور اس کے پاس چلا جاتی ہے، اور جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندی اللہ سے ڈر، تو یہ عورت اس سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ تو حضرت عبیدہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ کہنے لگا ایک میرا سوال کے جواب دے، پھر میں تیرے کاموں کو، تیرے خواہش کو پورا کرتا ہوں، تو جو چاہے گی وہ میں تو جو چاہتا ہے، جو تو کہہ رہا ہے، پہلے میرے بات کے تو سوال کا جواب دے۔ کہا کہ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ میرے عزیز و عزیزان ملت کیا کہنے لگا کہ اگر تیرے سامنے ملک الموت آ جائے، تیرے روح قبض کرنے کے وقت ہو جائے، تیرے روح قبض کرنے لگے، تو کیا چاہتا ہے اس وقت میں تیرے خواہش پوری کروں؟ تو چاہتا ہے اس وقت میں تیری خواہش پوری کروں؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ حضرت عبیدہ کہنے لگا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر انہوں نے کہنے لگا آخر ایسا ہو جائے کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں نام اعمال تولا جائے اور کسی آدمی کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دی جائے، اور تجھے پتہ نہیں کہ تیرے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، کیا تو چاہتا ہے اس وقت میں تیرے خواہش پوری کروں؟ فرمایا اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ لوگ پل صراط میں گزر رہے ہیں، کچھ لوگ پل صراط میں گر کر جو ہی آنے چاہتے ہیں زمین اسی میں کٹ کر جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب تیری نمبر آئے پل صراط میں گزرنے کے، لیکن تجھے پتا نہیں کہ تو پل صراط سے پار ہو کر جنت میں جائے گی کہ نہیں جا پائے گی، کیا تو چاہتی ہے کہ اس وقت تو چاہتا ہے کہ تیری یہ خواہش پوری کروں؟ فرمایا اللہ کی قسم نہیں۔
پھر وہ عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہنے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے میرے دوستو، یہ تین باتوں نے، یہ تین بات جب اس عورت نے سنی، یہ تین بات جب اس عورت نے سنی، گھر آئے، روتے ہوئے آئی اور ایسے ہی عبادت گزار بن گئی، ایسے اللہ کے نیک بندی بن گئی۔ ان کا شوہر کا کہنا تھا کہ اللہ جانے کہ بے عبیدہ بن عمر نے میرے بیوی پر کون سے جادو کر دیا، جو ہر رات نئے نئے دلہن کی طرح سنورتی تھی، لیکن اب جب رات کا وقت آتا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ کو مجھے ضرورت ہے تو میرے پاس رہتی ہے، ورنہ مصلی پر کھڑی رہتی ہے۔ تو میرے عزیز دوست کہنے کا مطلب یہ ہے، اے لوگوں یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت سنوارو، آخرت کو بنا لو میرے دوستو، آخرت کو بنا لو، ورنہ اسی طرح ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو نہ جانے ہمارا اور آپ کا بھی کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ایک اللہ کی پرورش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پر کیا کہیں، ایمان لائیں اور ان کے شریعت پر چلیں، نیک بن جائیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے میرے دوستو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، ایسے غفلت میں نہ گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔